محلے کے کونے میں ایک پرانا سا گھر تھا۔ اس گھر میں نورین بی بی رہتی تھی۔ نورین ایک نرم دل مگر تنہا عورت تھی۔ اس کا شوہر سال کے زیادہ حصے میں شہر سے باہر مزدوری کرتا تھا۔ گھر کی دیواروں پر نمی اور اداسی ایک ساتھ بسی ہوئی تھی۔ نورین کی زندگی کا سہارا اس کی جوان بیٹی تھی، جو پڑھائی بھی کرتی تھی اور ماں کا دکھ بھی بانٹتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر اس گھر کی خاموشی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نورین کے محلے والے ان کا حال پوچھنے آتے تھے، ان کی مدد بھی کرتے تھے، مگر ان کے گھر میں سب سے زیادہ آنے جانے والا انسان محلے کے قاری صاحب تھے۔ قاری صاحب اکثر ان کے گھر آتے تھے، کبھی نورین کی بیٹی کو پڑھانے، کبھی ان کی مدد کرنے اور کبھی صرف ان کا حال پوچھنے۔ قاری صاحب کا لمبا قد، باری آواز اور گہری نظریں یہ سب محلے کی عورتوں کے لیے بھی کشش کا باعث بنتی تھیں، مگر نورین بی بی کے دل پر ان کا کوئی اثر نہیں تھا۔ نورین کی بیٹی قاری صاحب کے گھر آنے پر خاموش رہتی، مگر اس کی نظروں میں اکثر بہت کچھ ہوتا تھا۔ ایک رات بہت زور کی بارش تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ نورین بی بی دروازہ بند کرنے والی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے قاری صاحب بھیگے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کے کپڑوں سے پانی بہہ رہا تھا، ان کے بال ماتھے سے چپکے ہوئے تھے۔ نورین بی بی گھبرا کر بولی، قاری صاحب اندر آ جائیں، باہر بہت تیز بارش ہے۔ قاری صاحب اندر آئے، کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نورین تولیہ لینے چلی گئی۔ جب تولیہ لے کر واپس آئی اور تولیہ پکڑاتے وقت دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ پل بھر کو کمرہ خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ دونوں کے دل کی دھڑکن ایک ساتھ صاف سنائی دے رہی تھی۔ نورین بی بی اور قاری صاحب جذبات میں بہہ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ منظر نورین کی بیٹی نے پردے کے پیچھے سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ خاموش تھی۔ اس رات کے بعد قاری صاحب زیادہ دیر تک گھر میں رکنے لگے تھے، کبھی پڑھانے کے بہانے، کبھی نصیحت کے بہانے اور کبھی صرف باتوں کے بہانے۔ ماں اور بیٹی دونوں جانتی تھیں کہ قاری صاحب کی موجودگی گھر کی خاموشی کو کچھ اور رنگ دے رہی تھی۔ ایک رات بیٹی سو رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ بیٹی نے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھا تو اس کی ماں بہت آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھول رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو قاری صاحب بالکل آہستہ آواز کے ساتھ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوئے۔ نورین کی بیٹی پہلے سے بہت کچھ جانتی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ قاری صاحب اور نورین چولہے کے پاس بیٹھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ اسی وقت بجلی چلی گئی۔ نورین بی بی نے دیا جلایا۔ نیم اندھیرے میں قاری صاحب کا چہرہ اور بھی پر اسرار لگ رہا تھا۔ قاری صاحب آہستہ سے بولے، اندھیرا وہ سچ دکھا دیتا ہے جو روشنی چھپا دیتی ہے۔ قاری صاحب کی بات سن کر نورین کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ قاری صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے دل میں ایک عجیب سی آگ کو جلا رہا تھا۔ پردے کے پیچھے بیٹی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک نیا اضطراب پیدا ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد نورین کی بیٹی بار بار بہانے بنانے لگی۔ وہ پڑھائی کے دوران قاری صاحب کے قریب بیٹھا کرتی، جب کوئی لفظ بھول جاتی تو ان کی طرف جھک جاتی۔ قاری صاحب کی آواز اس کے دل میں عجیب سی آگ کو جلا رہی تھی۔ ایک دن پڑھائی کے دوران قاری صاحب نے نورین کی بیٹی کا ہاتھ تھام لیا اور مسکرا کر کہا، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں جو زبان پر نہیں آ رہی۔ بیٹی نے نظریں جھکا لیں مگر اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا تھا۔ کمرے میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماں اور بیٹی دونوں قاری صاحب کے قریب ہونے لگی تھیں،
دونوں ایک دوسرے کو جانتی تھیں، مگر دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ رات کو نورین بی بی نے خواب میں دیکھا کہ قاری صاحب اس کے قریب بیٹھے تھے، اس کی طرف جھک رہے تھے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کی بیٹی جاگ رہی تھی۔ بیٹی بھی قاری صاحب کے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کے لبوں پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ ماں اور بیٹی دونوں جانتی تھیں کہ وہ ایک ہی انسان کے حصار میں ہیں، مگر وہ دونوں خاموش رہیں۔ اب گھر کی فضا بدل چکی تھی۔ ماں کبھی کھانا دیتے وقت قاری صاحب کے ہاتھ کو تھام لیتی اور بیٹی پڑھائی کے دوران قاری صاحب کے کندھے سے لگ جاتی۔ قاری صاحب کبھی ماں کی نظریں پڑھتے اور کبھی بیٹی کی نظریں پڑھتے اور کبھی بیٹی کی دھڑکن کی آواز کو محسوس کرتے۔ ایک دن ماں قاری صاحب کو پانی دینے آئی۔ گلاس دیتے وقت قاری صاحب کے ہاتھ کی انگلیوں میں ماں کی انگلیاں پھنس گئیں۔ پل بھر کو دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ٹھہر گئے تھے۔ بیٹی نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ بھڑک اٹھی۔ دوسری طرف بیٹی جب قاری صاحب کی گہری آواز سنتی تو اس کے دل میں ایک عجیب تڑپ آتی۔ یوں ہر دن یہ کشش بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ایک رات قاری صاحب نے دونوں کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی زبان سے نہیں نکلتے، وہ راز بس آنکھوں میں چھپ جاتے ہیں۔ قاری صاحب کی بات سن کر نورین نے آنکھیں جھکا لیں اور اس کی بیٹی کی سانس بہت تیز ہونے لگی۔ کمرہ اتنا خاموش تھا کہ تینوں کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی اور ان کے اندر چھپا ہوا طوفان ہر ایک کو محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کہانی وہ راز ہے جو کبھی کھلا نہیں۔ ماں اور بیٹی دونوں ایک انسان کے حصار میں قید ہیں۔ قاری صاحب کے جانے کے بعد بھی گھر کی دیواروں میں ان کی موجودگی کی خوشبو بسی رہی۔ نورین نے محسوس کیا کہ اس کی بیٹی قاری صاحب کے اندر بہت دلچسپی لے رہی ہے، جبکہ وہ ابھی جوان ہو رہی تھی۔ پھر نورین سوچنے لگی کہ مجھے یہ سلسلہ ختم کرنا پڑے گا۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا۔ نورین کہنے لگی، بیٹی مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹی ماں کے پاس بیٹھی، وہ کافی حد تک سمجھ رہی تھی کہ اس کی ماں اس کے ساتھ کیا بات کرے گی۔ نورین کہنے لگی، بیٹی تم تو جانتی ہو کہ میری ساری جوانی تنہائی میں گزر چکی ہے، اور اسی تنہائی کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا کہ میں نے قاری صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میں ان کے ساتھ اپنی تنہائی کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور میری تنہائی قاری صاحب نے کافی حد تک ختم بھی کر دی۔ لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بھی قاری صاحب کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی ہو، اس لیے میرا دل کر رہا تھا کہ میں تم کو سمجھاؤں کہ یہ سب غلط ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتی ہوں؟ بیٹی نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن بیٹی کے دل میں جوانی کا طوفان مچل رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد نورین کا شوہر گھر واپس آ چکا تھا۔ اس نے اتنے اچھے پیسے کما لیے تھے کہ وہ دونوں کسی دوسرے شہر جا کر اپنا گھر بنا کر رہنا چاہتے تھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد نورین بی بی اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر آ چکی تھی۔ ویسے تو یہ سب ماضی بن چکا تھا، لیکن یہ یاد ان کے دل میں ہمیشہ کی طرح قید ہو چکی تھی، جسے بلانا اب ممکن نہیں تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔